کہ آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق اور عتیقہ بنت عتیق، ان کی برات اور پاک دامنی کے لیے رب نے آسمان سے آیتیں نازل کی. ایک مرتبہ جہنم کی آگ کو یاد کرتی ہیں، جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہیں، اور جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ حضور جب معاشر کا میدان قائم ہوگا کیا لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی وہاں یاد کریں گے، اپنے قریبی عزیز کا بھی ذکر کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی یاد کریں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ محترمہ کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں عائشہ تین مقام ایسے ہیں، تین مقام ایسے آئیں گے حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس کا کتنا بڑا تعلق دار کیوں نہ ہو، قریبی عزیز کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا خامد اور بیوی کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن تین موقعوں پہ کوئی شخص کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا. فرمایا ایک موقع جب اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو ترازو پہ رکھا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیاں کس کی زیادہ ہے، برائیاں کس کی زیادہ ہے، اس موقع پہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا ترازو کون سا وزنی ہونے والا ہے، نیکی کا ترازو وزنی ہونے والا ہے یا برائی کا ترازو وزنی ہونے والا ہے. اتنا خوف اور اتنا ڈر اس کے اوپر ہوگا اس موقع پہ اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا اور کسی کا تعلق اور کسی کی نسبت اس کے ذہن میں نہیں رہے. اور یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا وزن قیامت کے دن حق بات ہے، سچ بات ہے. یہ نیکیاں تلیں گی جسے آج میں غفلت میں بلا رہا ہوں، جن فرائض کو اپنی نیند کی نظر کر رہا ہوں، جن ذمہ داریوں کو اللہ اکبر آج میں بھولا ہوا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب نیکیاں ترازو پہ چڑھی ہوں گی پھر مجھے احساس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں نیکی کمائی ہوتی. دوسرا موقع جب لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوش ہوگا اور بڑا ہی اللہ اکبر کبیرہ راضی ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا جب اس کو نامہ اعمال تھمایا جانے لگے گا کہ پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ میں آنا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آنا ہے، تب بھی اس وقت اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا اب میرے ساتھ کیا ہوگا. اور تیسرا موقع نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے لوگ گزرنے لگیں گے، اس پل سے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے وہ تو بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، جس کے اعمال مکمل ہیں اور جو باعمل شخص ہے اس کو گزرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگے گی، اتنی تیزی کے ساتھ اس پل کو کراس کر لے گا. لیکن جس کے اندر نقائص اور خامی موجود ہے اس کے اوپر کنڈیاں لگی ہوگی اور کنڈیاں اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گی، کنڈیاں پکڑ لیں گی مختلف جانب سے، ادھر سے زنا کی کنڈی آئے گی، ادھر سے سود کی کنڈی آئے گی، ادھر سے شرک کی کنڈی آئے گی، ادھر سے جھوٹ کی کنڈی آئے گی، ادھر سے چغلی کی کنڈی آئے گی، اور کنڈیاں اس کو اسی پل سے کاٹ کے نیچے جہنم میں پھینک دیں گی. جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تب بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے